آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 6 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَلَلْآخِرَةُ اور یقیناً آخرت خیر بہت بہتر ہے لَكَ آپ کے لیے من الاولی پہلی دنیا سے، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور یقیناً بعد کا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا پہلے سے۔ اس آیت میں آپ کو تسلی دلائی کہ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحہ سے بہتر آیا ہے، اسی طرح آئندہ بھی بعد کی ہر حالت آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہوگی۔ نبوت کے بعد کی زندگی آپ کے لیے پہلے سے بہتر اور آخر کی زندگی دنیا سے بہتر ہوگی، یعنی وہی کہ اس وقفے اور انقباض کی کیفیت کے بعد آنے والی اب ہر گھڑی اور ہر ساعت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے انبساط اور انشراح کا نیا پیغام لے کر آئے گی۔ ان آیات میں انقباض انبساط کے حوالے سے جو اصول بیان ہوئے ہیں اس کی حیران کن حد تک درست ترجمانی غالب نے اپنی اس مصرع میں کی ہے۔ رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور یعنی اشعار کی آمد کے حوالے سے کبھی کبھی مجھ پر انقباض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن جب اس وقفے کے بعد دوبارہ آمد شروع ہوتی ہے تو پھر میری طبیعت کی روانی پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ گویا انقباض کے بعد جب انبساط کا مرحلہ آتا ہے تو انسان اپنی پہلی کیفیت کے مقابلے میں ایک درجہ آگے جا چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ مفسرین نے اس آیت کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود، حوض کوثر اور بھلائی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر مقدم ہونا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا جو بیان میں نہیں آ سکتے۔ نیز مفسرین نے اس آیت کے ایک معنی یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ سے بہتر اور برتر ہیں۔ گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا، اور ہر آنے والی گھڑی میں آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان خوشخبری دی، اور اس وقت دی جبکہ اس کے پورا ہونے کے آثار دور دور تک کہیں نظر نہ آتے تھے۔ لیکن اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار مکہ کی ایذادئی اور ظلم و جور سے نہ گھبرائیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر آنے والا دور اپنے پہلے دور سے بہتر ہوگا، بالفاظ دیگر رفتہ رفتہ آپ کے عز و شرف میں لگاتار ترقی ہوتی رہے گی۔ پھر یہ وعدہ صرف دنیا کی زندگی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آخرت میں آپ کو جو بلند مقام عطا ہوگا وہ کائنات میں کسی دوسرے کو عطا نہیں ہوگا۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ یقیناً ہر آنے والی گھڑی، ہر ساعت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پہلی سے بدرجہ ہار بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے رب کے لطف کرم اور انعام احسان کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہر آنے والا وقت گزشتہ حالات سے بہتر ہوگا۔ اس ایک جملہ میں کفار کے طعن تشنیع اور الزام تراشی کا بھی سدباب کر دیا گیا ہے، اور اسلام کے درخشاں مستقبل کے بارے میں بھی نوید جاں فضا سنا دی گئی۔ وَلَسَوْفَ اور البتہ عن قریب یعطی کا عطا کرے گا آپ کو ربو کا آپ کا رب فترضیٰ تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور عن قریب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، یعنی اب بہت جلد آپ صلی اللہ تعالی وسلم محنتوں کے ایسے ایسے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے، ظاہر ہوں گے کہ انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ یہاں پر پچھلی صورت کی آخری آیت کے یہ الفاظ بھی ذہن میں تازہ کر لیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ
گویا جو خوشخبری یہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم سنائی جا رہی ہے وہ یہ بشارت سورۃ اللیل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی ہے۔ دونوں آیات کا اسلوب اصلاً ایک سا ہے، صرف ضمیر اور صیغے کا فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر چونکہ وہی آتی تھی اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو صیغہ حاضر طرزہ میں براہ راست مخاطب کیا گیا ہے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے غائب کا صیغہ یرزا آیا ہے۔ انقباض کی بیان کردہ کیفیت کے سیاق و سباق میں اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے احسانات جتا رہا ہے۔ یہ بھی دراصل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تسلی ہی کا ایک انداز ہے، جبکہ اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ جب کسی وقت آدمی پر ڈپریشن اور افسردگی کی کیفیت طاری ہو تو اسے چاہیے کہ اس کیفیت میں وہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گن گن کر یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ کس کس انداز میں اس کی مدد کرتا رہا ہے اور کیسی کیسی مشکلات سے اسے نجات دلاتا رہا ہے۔ ظاہر ہے ماضی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے سے ایک پریشان حال آدمی کا حوصلہ بڑھتا ہے اور اس کی مثبت سوچ کو تحریک ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا تھا اس بات کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ کون سی عز و شرف کی بات تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی ایسی جماعت عطا کی جن میں سے ایک ایک فرد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان تک فدا کرنے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا غیر مشروط مطاع بنایا، ان کا معلم اور مزکہ بنایا، اپنی کتاب کا مفسر بنایا۔ پوری عرب سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوشت سے کفر شرک کا مکمل طور پر استحصال ہو گیا۔ پورے جزیرہ عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ آپ 23 سال کے قلیل عرصہ میں ایک وحشی اجڑ اور ایک دوسرے کے خون کی پیاسی قوم کو دنیا بھر کی تہذیب و تمدن کی علمبردار قوم بنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم زندگی کے بعد آپ کی یہ تاریخ پوری دنیا پر چھا گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک قلیل عرصہ میں ایسا تمدنی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی انقلاب برپا کیا جس کی نظیر پوری دنیا کی تاریخ ڈھونڈنے سے کہیں نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ اللہ کی رحمت اور عطا تھی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہم آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائی، جیسے کمال نفس، اولین آخرین کے علوم، ظہور امر، دین کی بلندی اور فتوحات جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے عہد مبارک میں ہوئی اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کا عام ہونا، اسلام کا مشرق مغرب میں پھیل جانا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا تمام امتوں سے بہترین ہونا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ کرامات، کمالات جن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور یہ وعدہ آخرت کی عزت تکریم کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت عامہ، خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائی۔ الحاصل اس آیت میں مزید تسلی ہے، اس میں اللہ کی فتح و نصرت، لوگوں کا فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا، زمین کے مشارق و مغارب کا آپ کی امت کے قبضے میں آنا، قیامت کو آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہونا، مقام محمود ملنا، شفاعت کبریٰ، امت کی مغفرت، غرض وہ سب کچھ شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور دے گا۔ علم کیا نہیں یجد کا، پایا اس نے آپ کو یتیمن، یتیم، فآوا، پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا۔ فرمایا عالم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، ٹھکانہ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ابھی اپنی والدہ مائدہ کے بطن میں تھے اور حمل شریف 2 ماہ کا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے والد صاحب نے مدینہ شریف میں وفات پائی اور نہ کچھ مال چھوڑا نہ کوئی جگہ چھوڑی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم خدمت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف 4 یا 6 سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ نے بھی
وفات پائی، اور جب عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی وفات پائی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت نگرانی کی وصیت کی، جو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد ہجرت سے کچھ پہلے وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد یہ امانت الہی اللہ کے حکم سے انصار مدینہ کے گھر پہنچ گئی۔ اوس اور خزرج کی قسمت ستارہ چمک اٹھا، اور انہوں نے اس کی حفاظت اس طرح کی جس کی نظیر چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ یتیم کا مطلب ہے یکتا و بے نظیر، جیسے کہا جاتا ہے در یتیم۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عزت شرافت میں یکتا و بے نظیر پایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام قرب میں جگہ دی، اور اپنی حفاظت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت، رسالت اور اپنا چنا ہوا بندہ ہونے کے ساتھ مشرف کیا۔ یہ آیات سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ آیت کے لفظ فآویٰ میں ان تمام دنیوی سہاروں کی طرف اشارہ ہے جو ظاہر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان تمام رشتہ داروں کے دلوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے محبت اور چاہت پیدا کی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ایسی بنائی تھی کہ جو کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ان حالات سے یتیموں کی پرورش کا قانون قائم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طالب ہو تو یتیموں کی پرورش کیا کرو۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میں اپنے دل میں سختی پاتا ہوں، اس کا علاج فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، خدا تمہارے دل کی سختی کو دور کر دے گا۔ سنگ دلی بہت بری بیماری ہے، خدا تعالیٰ سے جس قدر تنگ دل بعید ہوتا ہے کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ فرمایا غلاموں، یتیموں اور مسکینوں کی دلجوئی کرو گے، خدا تم پر رحم کرے گا، تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور پاکیزہ خیالات کو جگہ ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مسلمان گھرانوں میں سے وہ بہترین گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہے اور اس کے ساتھ احسان کیے جا رہا ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سورہ بلد میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ یہاں بھی یتیم مسکین کی پرورش کا قانون بتلایا گیا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یاد دلایا کہ کیا آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا، پھر اس نے ٹھکانہ مہیا کیا اور پرورش کا سامان پیدا کیا۔ یا اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ کریم آپ کا اور آپ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پیغام ہم کو پہنچ جائے ہم اسے دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم مصیبت، راحت ہر حال اور ہر آن میں آپ کی طرف رجوع ہونے والے ہوں۔ یا اللہ اپنے عذاب سے دنیا میں بھی ہمیں محفوظ رکھیے اور آخرت میں بھی اپنے امان میں رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔